رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، وطر کو سب سے آخری نماز بناؤ۔ اس بیس پر بہت سے علماء کی رائے ہے کہ وطر سب سے آخر میں پڑھنا چاہیے اور وطر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے، اور ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا موقف بھی یہی ہے، اور احسن الفتاوی میں اس پر بڑا زبردست مدلل رسالہ بھی ہے۔ لیکن ناجائز کوئی بھی نہیں کہتا، یعنی افضل ہے کہ وطر سب سے آخر میں پڑھے جائیں، لیکن وطر اگر کسی نے پہلے پڑھ لی ہے تو اس کے بعد بھی نفل پڑھنا بھی جائز ہے اور نماز پڑھنا بھی جائز ہے، کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ناجائز نہیں ہے، افضل ہے، افضل کہ سب سے آخر میں۔ ناجائز نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت ہے صحیح سند سے کہ آپ نے وطر کے بعد 2 رکعت پڑھے ہیں، تو راجح یہی ہے کہ وہ 2 رکعت بھی وطر سے پہلے پڑھ لیں آپ، لیکن کوئی پڑھ لے تو ناجائز نہیں ہے۔ خاص طور پر جس کو یہ امید نہ ہو کہ تہجد میں میری آنکھ کھلے گی، وہ اگر وطر چھوڑ کے سو جائے گا اور رات کو آنکھ نہ کھلی تو وطر قضا ہو جائیں گے، اور وطر کی نماز واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس بارے میں، من لم یوتر ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، اللہ نے ایک اور نماز ہمارے لیے بڑھا دی اور وہ وطر ہے۔ تو وطر کے وجوب کے بڑے مضبوط دلائل ہیں، بہت سخت تاکید ہے وطر کی، تو اس کو آپ قضا نہیں کر سکتے۔ تو اگر رات کو آنکھ کھلنے کا خوف نہ ہو کہ پتہ نہیں آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی، تو پھر آپ کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر پڑھ لیں، پھر اگر آنکھ کھلتی ہے تو تہجد بھی پڑھیں، تہجد کو ضائع نہ کریں۔ تو بہتر یہی ہے کہ وطر سب سے آخر میں ہو، لیکن پہلے پڑھ لیے تو بھی بلا کراہت، بغیر کسی کراہت کے نماز پڑھنا جائز، اس میں کوئی مکروہ نہیں ہے۔ تہجد کا وقت کب سے کب تک ہے؟ کیا تہجد فجر کی سنت سے پہلے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں یا اس کا کوئی بھی وقت فکس ہے؟ ارباس انصاری انڈیا سے۔ دیکھیں، عشاء کے بعد تہجد کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے زیادہ فضیلت والا وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے، یعنی عشاء کے بعد اور صبح صادق کے ٹائم کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں برابر برابر، تو جو آخری تہائی ہوگا وہ سب سے بہتر وقت ہے تہجد کا۔ تو وہ نہیں ہو سکتا تو کبھی بھی سونے کے بعد اٹھ کے تہجد پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کو بھی۔ بہتر ہے کہ نیند لیں، سونے کے بعد اٹھنا یہ تہجد کا افضل وقت ہے، اور اس کی بھی توفیق نہیں ملتی تو سونے سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل ہے آخری حصہ۔ پھر چلو آخری میں نہیں پڑھتے لیکن تھوڑی نیند لینے کے بعد اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی غنیمت ہے۔ یہ بھی نہیں ہوتا چلو عشاء کے بعد پڑھ لو۔ رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھیں یا دعا کریں؟ رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز پڑھنا سب سے افضل بتایا گیا ہے، تو اگر فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے تہجد کی نماز شروع کی جائے، پھر کچھ دیر تک درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کی جائے، تو کیا یہ نماز پڑھنے اور دعا کی قبولیت کے لیے بہترین وقت ہوگا؟ اقصی حبیب انڈیا سے۔ جی، سب سے بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہی ہے، تہجد کا بھی اور دعا کا بھی۔ تہجد کا تو ہے، قرآن میں جگہ جگہ ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی ہے کہ عام طور پر آپ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھتے تھے، اور دعا کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف آ کے صدائیں لگاتے ہیں، حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے گناہوں سے توبہ کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، حل من مسترزق ارزق لہ، کوئی ہے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں۔ تو اس لیے آپ اگر یہ معمول بنائیں تو بہت اچھا معمول ہے، کچھ وقت تہجد میں گزاریں اور پھر باقی وقت دعا میں گزاریں۔ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ تہجد کی نماز سنت ہے یا نفل؟ صادق رفیق انڈیا سے۔ دیکھیں، یہ سنت یا نفل یہ ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں جو ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ نفل کہتے ہیں اضافی نماز جو فرض نہ ہو، اس لحاظ سے تو تہجد نفل نماز ہے، لیکن ہر نفل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں کی ہے، اہتمام نہیں کیا ہے، تو جو وہ نوافل جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا یا آپ ان کو پڑھا کرتے تھے تو ان کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے تہجد اس لحاظ سے نفل ہے کہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے سنت ہے کہ محض ایک عام نوافل کی طرح اس کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، تو اس لحاظ سے یہ سنت ہے۔ تو بہتر لفظ اس کے لیے سنت ہی ہے، اور یہ عام سنت نہیں ہے، اس کی بے پناہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اہل جنت کی جہاں بھی صفات بیان کی ان میں تہجد کا بھی عموماً ذکر کیا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہمارے جو نیک بندے ہیں وہ راتوں کو ہمارے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہیں۔ اور سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ہمارے نیک لوگوں کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ فلاں کتنا ہی اچھا ہے، کاش وہ تہجد پڑھ لیتا۔ تو اس طرح کی روایات ہیں۔ تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں فرمایا، ان کو وصیت کی، ان کے بارے میں صحابی سے فرمایا کہ یہ تہجد کا اہتمام کریں تو کیا ہی خوب ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی ہے۔ تو ایسی بہت ساری روایات ملتی ہیں۔ سورہ مزمل کا پورا دوسرا رکوع ہے ہی تہجد سے متعلق۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار، کہ آپ پوری رات تہجد نہیں پڑھ سکتے، آپ کو دن میں یعنی آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو مزاربت بھی کرنی ہے، دنیا کے معاملات بھی نمٹانے ہیں، دن میں بعض دفعہ جہاد بھی کرنا ہے، تو آپ رات کا کچھ حصہ اٹھ جائیے، آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی۔ تو بہت ہی اہتمام ہے۔ اور فقرؤوا ما تیسر منہ، اور اس میں جتنی تلاوت ممکن ہو آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور قرآن کی تلاوت کیجیے۔ تو یہ اتنی ساری احادیث، اتنی ساری روایات سے علماء کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محرومی کا باعث ہے یہ عمل کہ ایک آدمی تہجد نہ پڑھتا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں اور یہ ندا لگاتے ہیں، حل من مسترزق ارزق له، حل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں۔ تو اس لیے رات کو جلدی سونا چاہیے، اور تہجد میں رات کے آخری حصے میں جو تہجد کا ٹائم ہے، جو سب سے اچھا ٹائم ہے، ویسے تو کسی بھی وقت رات کو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے افضل ٹائم ہے کہ آپ سوئیں اور سونے کے بعد رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور اس وقت راز و نیاز کریں، اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں۔ بہت زیادہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نماز کا بہت ثواب ہوتا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ تہجد کے بعد کچھ دیر سونا کیا سنت ہے؟ راشد صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، جب ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور تہجد کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں تو لیٹ جانا سنت ہے یا سو جانا سنت ہے، اور یہ سنت ہے یا نہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جی ہاں بھائی، سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے بعد کچھ دیر ہلکی نیند لیا کرتے تھے، کیونکہ وہ وقت تھوڑا سا ہی ہوتا ہے، تو تھوڑی دیر آپ سویا کرتے تھے۔ جب حضرت بلال اذان کہتے تھے، فجر کا وقت داخل ہوتا تھا، تو نماز سے تھوڑی دیر پہلے آپ آرام فرمایا کرتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس۔ پیچھے قرآن نے تذکرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا زیادہ مشرکین کا دباؤ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ ظاہر ہے بہت سخت دباؤ اور جبر ہے آپ کے اوپر، تو ایسے موقع پہ ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے آپ کو ثابت قدمی ملے اور اللہ کا قرب حاصل ہو۔ تو اس کا سب سے بہترین طریقہ قرآن کہتا ہے نماز، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کو مضبوطی سے تھامیے تاکہ آپ کو ثابت قدمی ملے، آپ کو اللہ کا قرب ملے، کیونکہ جس اللہ کے لیے کام کیا جا رہا ہے نا، جب تک اس اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تو اس کام میں آپ ثابت قدم نہیں رہ سکتے، اور اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کیجئے، لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے وقت۔ سورج کب ڈھلتا ہے؟ جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، الی غسق اللیل، رات کے اندھیروں تک، یعنی اس میں 4 نمازیں آ گئی۔ سورج جب ڈھلتا ہے نا، بالکل بلندی پر ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈھلتا ہے ظہر کا وقت، مزید ڈھلان پیدا ہوتی ہے عصر کا وقت، مزید ڈھلتا ہے مغرب کا وقت، اور پھر الی غسق اللیل، سورج تو غائب ہو جاتا ہے مغرب کے بعد، پھر رات کے اندھیرے میں یعنی عشاء کا وقت، وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت میں، فجر کی تلاوت کے وقت میں۔ تو قرآن میں اشارہ کر دیا کہ اصل تلاوت کا وقت ہے ہی فجر کا۔ آج بعض اماموں کو ہم نے دیکھا فجر میں بڑی مختصر تلاوت کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ سنت ہے فجر میں طوال مفصل، یعنی سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک کی جو لمبی لمبی صورتیں ان کو تلاوت کیا جائے۔ تو فجر کے قرآن کے وقت بھی آپ نماز قائم کیجئے۔ ان قرآن الفجر، بے شک فجر کا جو قرآن ہے، فجر میں جو تلاوت ہے، کان مشہودا، اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ کون حاضر ہوتے ہیں؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے فرشتے۔ فجر کا وقت اتنا مبارک وقت ہے جب اس میں امام صاحب قرات کرتے ہیں اور لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے امام کی قرات سنتے ہیں، ایک خاص سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور فرشتے بھی اس تلاوت میں نازل ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتے جو تبدیل ہوتے ہیں نا، ان کے آنے جانے کا وقت اور فجر اور عصر میں ہے۔ وہ جو فجر میں فرشتے آتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، بہت ساری مخلوق اس کائنات میں ایسی ہے جہاں تک سائنس نہیں پہنچی، اور ہو سکتا ہے قیامت تک پہنچ ہی نہ سکے، وہ انسان کی عقل سے بالاتر ہے وہ مخلوق، اور یہ بھی ممکن ہے پہنچ جائے سائنس ترقی کر کے،
وہ مخلوق انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، تو اس مخلوق سے بچانے کے لیے جن میں جنات ہیں سر فہرست، ان سے بچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کا انتظام کیا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے صبح و شام، قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے، صبح و شام فرشتوں کی باریاں چینج ہوتی ہیں اور وہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہوتے ہیں۔ تو ان کی جو حاضری ہے ان فرشتوں کی، وہ فجر کے وقت میں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ بہت سے فرشتے صرف تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اترتے ہیں۔ تہجد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے آنا شروع ہوتے ہیں اور اس کے جو ہے نا لبوں پہ اپنے منہ کو رکھ لیتے ہیں اس کی تلاوت کو چکھنے کے لیے۔ اتنا فرشتوں کو لطف محسوس ہوتا ہے تہجد کی تلاوت میں، اور پھر وہ تانتا بناتے بناتے جو ہے نا ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہوتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو فجر کی نماز میں بھی یہ فضیلت ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فجر کی نماز کی فضیلت کو بیان کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ، یہ تو 5 نمازیں ہو گئیں، یہ تو ساری امت پہ فرض ہیں، لیکن رات کے کچھ حصے میں فَتَہَجَّدْ بِهِ کا مطلب اس حصے میں آپ نے تہجد پڑھنی ہے، نافلۃ لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے اضافہ ہے۔ کیا مطلب؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھیں، یعنی 5 فرض کے علاوہ تہجد بھی فرض تھی، تو اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ امت پہ تو 5 فرض ہیں نافلۃ لک، لیکن یہ تہجد آپ کے لیے اضافی ہے، یعنی آپ پر 6 نمازیں فرض ہیں۔ ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں نبی پر تہجد فرض نہیں تھی، تو ان کے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ یہ آپ کے لیے ایک اضافہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا، یعنی 5 نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن آپ اللہ کے قرب کے لیے ایک اضافی چیز بھی آپ کو دی جا رہی ہے تاکہ آپ کے درجات اور زیادہ بلند ہو۔ تو ایسی صورت میں یہ صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ خطاب نبی سے چل رہا ہے، اس لیے اللہ نے کہہ دیا آپ کے لیے اضافہ، ورنہ حقیقت میں پوری امت کے لیے یہ اضافہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ، امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب پہنچا دے مقام محمود تک۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ، یعنی تمام پیغمبر نبی کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش سے آغاز کریں، یعنی سفارش کا آغاز آپ سے ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تو یہ ایک سب سے اونچا مقام ہے جو اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، اور جس سے آپ کی تمام پیغمبروں پر فضیلت ثابت ہو جائے گی کہ جب تک آپ کی طرف سے شفاعت کی ابتدا نہیں ہوگی کوئی اور پیغمبر سفارش نہیں کریں گے۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہا ہے کہ یہ مشرکین کا جو آپ کے اوپر بے پناہ دباؤ ہے، جبر ہے، آپ اس میں تسلی رکھیے، آپ نماز قائم کریں اور تہجد کی پابندی کریں، اللہ نے آپ کو بہت بڑا آگے چل کے مقام دینا ہے۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے نا، مشرکین کے دباؤ کی وجہ سے آپ بھی ایک پریشانی میں آتے تھے، تو اس لیے اللہ آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ آپ نے اپنا اس عمل کو فوکس کرنا ہے، نماز اور تہجد کو، تاکہ آپ کا اللہ سے قرب رہے، اور اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ امید ہے آپ کا رب آپ کو بہت بڑے مقام تک پہنچا دے۔ رہا مسئلہ مشرکین کی دھمکیوں کا کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں، تو ہم نے تو بتا دیا کہ یہ خود بھی نہیں پنپ پائیں گے، لیکن آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگنی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ، کہہ دیجئے اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، مجھے مکہ میں داخل کیجئے مرغوب داخلہ، اچھا داخلہ، اور مجھے مکہ سے نکالیے بھی اچھے طریقے سے، یعنی اچھا نکلنا ہو میرا، ایسا نکلنا جس کے نتائج اچھے ہوں۔ اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ سے نکلیں گے۔ تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ جب میں نکلوں تو میرا داخلہ بھی اچھے طریقے سے ہو اور میرا نکلنا بھی اچھے طریقے سے ہو، یعنی پسندیدہ نکلنا ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے نکلنے کا عمل تو پہلے ہے اور مکہ میں داخلے کا عمل بعد میں، تو نکلنے کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے کہ اللہ مکہ سے مجھے اچھی طریقے سے نکال، اور مکہ میں مجھے داخل بھی اچھے طریقے سے کرنا، تو داخلے کا تذکرہ پہلے کیوں؟ تو اس میں بلاغت کا ایک نقطہ ہے کہ پیغمبر کا بنیادی مقصد وہ ہدف ہے جو پیغمبر دنیا میں لے کے آئے ہیں، تو اس کی آغاز تو مکہ سے کرنا ہے جس میں آپ کو بھیجا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے، جہاں بیت اللہ ہے، اسلام کا مرکز تو اس جگہ سے بننا ہے۔ تو اس جگہ سے اگر نکالنا ہی مقصد ہے تو یہ جگہ تو رہ گئی نا پھر جو ابراہیم علیہ السلام کا مرکز اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں۔ تو اس لیے اصل مقصد تو یہ کہ مکہ میں داخل میں اچھے طریقے سے ہوں، جو پیغمبر کا مقصد تھا دنیا میں آنے کا، مکہ فتح کر کے داخل ہوں، یہاں مجھے غلبہ ملے، اور یہاں میرا جب داخلہ ہو تو ایسا داخلہ جس کو میں پسند کروں۔ یہ جو ابھی میں مکہ میں کہیں سفر سے جا کے واپس آتا ہوں،
یہ داخلہ وہ داخلہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں. تو چونکہ مکہ سے نکلنا مقصد نہیں ہے، نکالا اس لیے جا رہا ہے تاکہ داخلہ ایک طاقت کے ساتھ ہو اور اچھے طریقے سے داخلہ ہو، اس لیے اس داخلے کا تذکرہ پہلے کیا جا رہا ہے. ہاں وہ داخلہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک مکہ سے ایک دفعہ آپ کا خروج نہ ہو، تاکہ مدینہ میں ریاست بنے اور آپ 10,000 کا لشکر لے کر فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہوں اور جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو. تو وہ مقصد نکلے بغیر پورا ہو نہیں سکتا، اس لیے نکلنے کا تذکرہ کر دیا. ورنہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ میں مکہ سے نکلنا نہیں چاہتا، میں مکہ میں داخلہ چاہتا ہوں. داخلہ ایسا ہونا چاہیے مدخل صدق، سچا مرغوب داخلہ ہونا چاہیے. چنانچہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور جب نبی مکہ میں داخل ہوئے نکلنے کے بعد تو کیسا بہترین آپ نے کا داخلہ ہوا کہ 10,000 کا لشکر لے کر آپ گئے اور مشرکین مکہ آپ سے معافی کی بھیک مانگ رہے تھے. تو یہ مکی آیتیں اس وقت تو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لیکن پیغمبر سے اس طرح کی دعائیں کروائی جا رہی تھی. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور اللہ مرغوب نکلنا ہو، یعنی جب میں نکلوں تو بھی میرا اچھا ٹھکانہ ہو. چنانچہ آپ کا نکلنا بھی بڑا اچھا ہوا کہ پورا مدینہ آپ کے استقبال میں کھڑا ہوا تھا. اور طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یہ جو ترانے ہیں یہ مدینہ کی بچیاں آپ کے استقبال میں پڑھ رہی تھی. تو آپ کا نکلنا بھی اچھا ہوا، یعنی مدینہ میں داخلہ جو مکہ سے نکل کے، اور پھر جو مکہ میں آنا وہ تو اس سے بھی زیادہ عزت اور شان کے ساتھ ہوا. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اللہ تو بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے زبردست طاقت جس میں میری مدد ہو، غلبہ دے دے مجھے مشرکین پر. یہ بھی مستقبل کی دعا ہے جو ان حالات میں نبی سے منگوائی جا رہی ہے، اور اللہ نے آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کیا. سلطان نصیر بھی دے دیا آپ کو، غلبہ بھی دے دیا مکہ پہ، ایسا غلبہ جس میں اللہ کی مدد تھی اور وہ کمزور غلبہ نہیں تھا. طاقتور غلبے کو سلطان کہا جاتا ہے. اور مدینہ میں جانا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا اور مکہ میں آنا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا. اور اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے جاء الحق، حق آ چکا ہے، وزہق الباطل، اور باطل فنا ہو چکا ہے. حالانکہ جس وقت یہ دعا منگوائی جا رہی تھی باطل فنا نہیں ہوا تھا، لیکن ماضی سے جب کسی چیز کو تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ بتانے کے لیے گویا یہ کام ہو چکا ہے، حالانکہ ہوا نہیں، ہوگا. لیکن نبی کی زبان سے نکلوایا جا رہا ہے کہ آپ مشرکین میں اعلان کر دیں کہ بس یہ کام ہو چکا ہے، حق آ گیا، باطل ختم. اور یعنی ہوگا تو فیوچر میں، لیکن گویا ابھی ہو چکا ہے. اتنا یقینی ہے کہ میں تمہیں اس کی پہلے سے خبر دے چکا ہوں کہ باطل اب پنپنے نہیں پائے گا کیونکہ حق اب آ چکا ہے. ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو ہے ہی فنا ہونے والی چیز. جب حق آتا ہے تو باطل فنا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے نا تو آپ بتوں کو چھڑیوں سے گراتے تھے، چھڑی سے مکہ میں داخل ہو کے 360 بت کو ایک ایک کر کے چھڑی مارتے تھے اور وہ بت الٹے لڑکتے تھے. تو آپ اس موقع پر یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کیا کیفیات بنتی ہوں گی صحابہ کی اور پیغمبر کی اس وقت کہ جو خوشخبری ان کو 13 سال پہلے دی گئی تھی، کئی سال پہلے دی گئی تھی اور یقینی دی گئی تھی کہ یہ ہو چکا، تو اللہ نے اپنی آنکھوں سے دکھا دیا کہ کیسے بتوں کو بیت اللہ سے نکالا جا رہا ہے اور اللہ کے گھر کو کیسے شرک سے پاک کیا جا رہا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن کہہ رہے ہیں ہم قرآن نازل کرتے ہیں جس میں مومنین کے لیے شفا ہے. یعنی اے نبی آپ کی تسلی کے لیے اور بھی ہم بتائیں آپ کو کہ ہم یہ جو آیتیں نازل کر رہے ہیں نا اس میں مومنین کو بھی شفا مل رہی ہے، ان کی اصلاح ہو رہی ہے شرک سے اور برے عقیدوں سے، اور مسلمانوں کے لیے یہ رحمت ہے، ان کو تسلیاں بھی مل رہی ہیں. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالمین کے خسارے میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ ظالمین اس پر عمل نہیں کر رہے، حجت تمام ہو رہی ہے. وَإِذَا نَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، قرآن کہتے ہیں ہم جب انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنے پہلو کو ہٹا دیتا ہے. نعمت ملنے کے بعد بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اللہ سے دور ہوتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے کَانَ یئوسا، تو مایوس ہونے لگتا ہے. یعنی انسان کے بارے میں شکایت کی جا رہی ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. پیغمبر کا مقصد ہے اللہ سے جوڑنا. تو یہ جو مشرکین ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، یہ خوشیوں میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں، اسباب کو دیکھتے ہیں. لہٰذا جب اسباب کو آپ دیکھتے ہو اور پریشانی آتی ہے تو اسباب بتا رہے ہوتے ہیں پریشانی دور نہیں ہو سکتی، تو مایوس ہونے لگتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں. اور جب خوشی آتی ہے تو اپنا کمال سمجھتے ہیں، لہذا اترانے لگتے ہیں اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں. تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کل یعمل علی شاکلتہ، ہر شخص اپنی نیچر کے مطابق عمل کر رہا ہے.
اچھے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب انہیں خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں, اور غم آتا ہے تو مایوس نہیں ہوتے, ان کو پتہ ہے غم اللہ دور کر سکتا ہے. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ, تمہارا رب خوب جانتا ہے بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا, کون ان دونوں فریقوں میں سیدھے راستے پر چل رہا ہے. پھر آپ کھانستے بھی ہیں, پھر کبھی کمر میں درد, کبھی گھٹنے میں درد, پھر ہوتے ہوتے کمر جھکنا شروع, پھر کرسی پہ آ گئے, پھر کرسی سے بھی گئے, اور اتنے مسائل ہیں بڑھاپے کے, اتنے مسائل ہیں کہ مسائل ہی مسائل. اونچا سننا شروع کر دیا, نظر نہیں آ رہا, بولا نہیں جا رہا. میں اپنا 11 سال پرانا بیان سن رہا تھا 20 رکعت تراویح پہ, میں نے ریکارڈ کرایا تھا ریفرنس کے ساتھ. میں نے کہا یار کیا ٹائٹ آواز تھی یار اس وقت, تو گلا ہی بیٹھا رہتا ہے ہر وقت. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میری آواز ایسی خاندانی آواز تھی, ابھی بھی ہے لیکن گلا بیٹھا رہتا ہے ہر وقت. بہرحال یہ بڑھاپا ہے, کیا کہہ سکتے ہیں, جوانی میں کیوں نہیں بیٹھا رہتا. تو کیا ہے یہ آہستہ 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 آہستہ, یہ جو سب سے زیادہ ٹینشن اور ڈپریشن ہوتی ہے نا, یہ ایکٹروں کو ہوتی ہے. پتہ ہے آپ کو, جو ایکٹر لوگ ہیں نا, جن کی زندگی شو بازیوں میں گزری ہوتی ہے, سب سے زیادہ ڈپریشن اور اسٹریس میں وہ جاتے ہیں. کیوں؟ ان کی تو پرسنالٹی اور جو ان کی شخصیت ہے وہ اسی چیز پہ تو لوگ محبت کرتے تھے کہ وہ ہینڈسم ہے اور خوبصورت ہیں. جب وہ ظاہر ہے کب تک ہینڈسم رہے گا بھائی, لوگ کہتے ہیں وہ یہ کرا لیتے ہیں چہرے کو, بھائی جو مرضی کرا لو, بڑھاپے سے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. استری کر لو منہ کے اوپر, ساری سلوٹیں ختم ہو جائیں گی, اچھی والی استری کر لو, لیکن کب تک؟ بڑھاپا بتا دیتا ہے کہ اب آپ بوڑھے ہو گئے. تو سب سے زیادہ جو گلوکار طبقہ ہے, سنگر ہو گئے یا ایکٹر وغیرہ ہو گئے یا ایکٹریسز ہو گئیں, یہ سب سے زیادہ ٹینشن میں جاتی ہے, کیونکہ ان کو وہ عزت نہیں مل رہی ہوتی جو پہلے ملی ہوتی. لوگ جھوٹے منہ سے تعریف تو کر رہے ہوتے ہیں, ماشاءاللہ ابھی بھی آپ بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں, وہ سب کو پتا ہوتا ہے پھینک رہا ہے, سب کو پتا ہوتا ہے کیا کر رہی ہے, پھینک رہا ہے. اچھا, ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ میڈیا پہ ان لوگوں کی عزت دیکھ کے بڑا متاثر ہوتا ہے. بھائی وہ تھوڑی دیر کی عزت ہوتی ہے میڈیا پہ, اس کے بعد کوئی بھی نہیں پوچھتا. تو دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی, پیسہ بہت اکٹھا کر لیتے ہیں یہ لوگ, لیکن جو آپس کے ریلیشن اور محبت ہے وہ ختم. جو نیک لوگ ہیں, جو گھروں میں بچوں کو دین سکھاتے ہیں, بچے پیدا بھی کرتے ہیں, شادی بھی کرتے ہیں, نسل بھی بڑھاتے ہیں, ان کو بڑھاپے میں صرف اولاد کی طرف سے عزت ملتی ہے. آپ کی اپنی صرف کون ہے؟ اولاد. ماں جتنی بوڑھی ہوگی, باپ جتنا بوڑھا ہوگا اتنا اچھا لگتا ہے, خدا کی قسم. جتنا بوڑھا ہو جائے نا ابا, اور زیادہ اس پہ پیار آتا ہے. جتنی بوڑھی ہو جائے اماں, اور زیادہ اچھی لگتی ہے, کیونکہ اس میں بچپنا آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم تو اپنی دادی کو یاد کرتے ہیں نا, کیسی بوڑھی ہو گئی تھی, ایسی ایسی باتیں کرتی رہتی تھی. ہم جب باہر نکلتے تھے نا دادی سے چھپ کے, اچھا بوڑھوں میں پنچایتیں بہت ہوتی ہیں, کدھر جا رہا ہے کدھر سے آ رہا ہے. بوڑھوں میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کدھر جا رہا ہے, ہر چیز کی ان کو رپورٹ چاہیے, اور سنتے اونچا ہے. تو ہماری دادی کا کمرہ ہمارے مین گیٹ کے قریب ہی تھا, نکل کے جانے لگتے تو کہاں جا رہے ہو, پھر بتاتے وہاں جا رہے ہیں, تو اونچا سنتی تھی. 2 دفعہ بتاؤ 3 دفعہ, آدمی ٹینشن میں آتا. تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کرالنگ کرتا ہوا جا رہا تھا, دادی اپنے تخت شاہی پہ بیٹھی ہوئی ہے, اور اس تخت کے نیچے تہیں وہ پرانے زمانے کا جہیز کا ایک بکسا رکھا ہوا تھا. ایک پاندان ہوا کرتا تھا پہلے ہندوستانی عورتوں کے پاس, کتھا چونا اس میں اتنا سا پان لیا, وہ لگاتی تھی, کتھا چونا لگا کے منہ میں رکھا اور اپنی نیت باندھ لی, یہ کام تھے. اب جو نئی نسل ہے نا, یہ بوڑھی ہوگی اللہ کی پناہ ہے. پہلے ان کی زندگیاں نمازوں میں, روزے میں, اللہ اللہ کرنے میں گزری, تو بڑھاپے میں اسی کام میں وہ انجوائے کرتے تھے, تسبیح نماز. اب جو نئی نسل ہے بوڑھی ہوگی تو اس کو انسٹاگرام پہ اپنی پرانی جوانی کی ویڈیو دیکھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا. اچھا خیر, ہم کہاں چلے گئے, تو ہم کرالنگ کر کے نکلتے تھے, ایسے کر کے نا, کرالنگ کر کے جا رہے ہیں, کرالنگ کر کے آ رہے ہیں. کھانا کھا لیا نہیں کھایا, یہ بوڑھیاں کو فکر لگی رہتی. جس دن ہماری دادی کا انتقال ہوا ہے نا, جو ہم پہ جو قیامت گزری ہے وہ ہم جانتے ہیں. گھر ایسا بالکل سونا سونا ہو گیا. تو آپ کو محبت صرف آپ کے اپنوں سے ملتی ہے بڑھاپے میں, اور کوئی بھی بولو نہیں پوچھتا. تو اس لیے رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے. یہ جو ایکٹر لوگ اور ایکٹریسز ہیں, اور یہ جو بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی دنیا ہے, یہ صرف دیکھنے میں کیا ہے, خوبصورت باغ ہے, باقی اندھیرے ہی اندھیرے. تو اللہ میں دل لگاؤ, اللہ سے دل لگاؤ. جو جس کا اللہ سے دل لگ گیا نا نماز روزے میں, اس کی زندگی اتنی مزے کی ہے, کیونکہ اللہ ہر جگہ ہے, ہر وقت ہے. وہ تنہائی محسوس ہی نہیں کرتا, وہ بڑھاپے میں بھی تنہائی محسوس نہیں کرے گا. اللہ سے دل لگ گیا اس کا, دعائیں کرے گا, نمازیں پڑھے گا, اس کو اس میں مزہ آئے گا. ہم نے دیکھا ہے اپنی ہماری مسجد میں بوڑھے پہلے سے صف میں آ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں بھائی؟ ان کو مسجد میں اللہ سے دل لگ گیا ہے. اور میں نے تو جو نمازی بوڑھے ہوتے ہیں نا, ان کو ٹینشن کیا دیکھی ہے, جب بیمار ہوتے ہیں کہتے ہیں یار مسجد نہیں جایا جا رہا, یہ ٹینشن ہو رہی ہے ان کو.
مسجد نہیں جایا جا رہا, بس یہ ٹینشن. 105 سال کے بوڑھے تھے یہاں پہ, 105 کیسے, برٹش آرمی میں تھے وہ, تو ابھی تک برطانیہ سے ان کی پینشن آتی تھی. اور یہ میں بات کر رہا ہوں 2006 کی, یہاں رہتے تھے ہمارے پڑوس میں. کتنی عمر تھی؟ 105 سال, اور یہ مستند, اور پینشن ابھی تک برٹش آرمی سے ان کی آتی تھی. تو کیسے نماز پڑھنے آیا کرتے تھے یہاں, اور تراویاں پوری پڑھتے تھے ہمارے پیچھے. 2007-8 تک پوری تراویاں پڑھتے تھے. ایک دن میں نے کیا کیا, سردے والی آیت پڑھ کے رکوع میں چلا گیا نا. جب سردے والی آیت پڑھ کے آپ رکوع میں چلے جائیں تو رکوع میں بھی نیت کی جا سکتی ہے, ورنہ سردے میں ادا ہو ہی جاتا ہے. تو وہ کہنے لگے مفتی صاحب سردے والی آیت, حالانکہ حافظ نہیں تھے, مفتی صاحب سردے والی آیت تھی, سردہ کدھر گیا. اتنے بوڑھوں کو پتا تھا کہ سردے والی آیت ہے. ایک دن مجھے کہنے لگے مفتی صاحب کہ سجدے میں بھی چلا جاتا ہوں, کھڑے ہو کے تراویح پڑھ لیتا ہوں, یہ جو بار بار اٹھک بیٹھک ہے یہ اب تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے. 105 سال کی عمر میں رکوع نہیں, سجدے سے اٹھتے ہیں نا قیام کے لیے, اس قیام میں کیا ہو رہی ہے؟ پرابلم. میں نے کہا 105 سال میں بھی اگر پرابلم نہیں ہوگی, پھر بھی کر رہے تھے. اور آج 50 سال 40 سال کے نوجوانوں کو دیکھ لو, 25-30 کڑاکے نکلتے ہیں جب وہ سردے سے قیام میں جاتے ہیں. ایسے جا رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی کرین لا کے ان کو اٹھانا پڑے گا, اتنے کڑاکے نکل رہے. ایک نوجوان آیا 35 سال کا, کہتے ہیں مفتی صاحب جب میں سجدے سے اٹھتا ہوں تو کڑک کڑک کی آواز آتی ہے گھٹنے سے. گھٹنے سے کس کی آواز آتی ہے؟ کڑک کڑک کی آواز آتی. میں نے کہا پانی وانی ختم ہو گیا گھٹنے کا, لگ رہا ہے جو گریس ہوتا ہے نا گھٹنے میں, اس کی وجہ سے. ہاں, وہ کہنے لگا میرے گھٹنے کڑاکے مار رہے ہیں. تو مجھے اتنی ہنسی آئی, میرے لیے نماز پڑھانا مشکل ہو گیا. میں نے کہا اس کی عمر دیکھو اور اس کے گھٹنے کیا مار رہے ہیں. کہہ رہے میرے گھٹنے کڑاکے مار رہے ہیں مفتی صاحب. تو پھر مجھے شعر یاد آتا ہے, رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے, آئینہ گرد گرد کیسا ہے, کام گھٹنوں سے جب لیا ہی نہیں, پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے. تو وہ 105 سال کے بزرگ تہجد بھی پڑھتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ سے تعلق کی برکت. خوش رہتا ہے انسان, اللہ سے تعلق ہوتا ہے نا تو دل جوان رہتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب 78 سال کے تھے, ایسے خوش, کیونکہ تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے. پھر ان بزرگ کا انتقال کیسے ہوا؟ وضو کے دوران واش روم میں گرے تو کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی, بس پھر وہ ظاہر ہے اب اس عمر میں ہڈی ٹوٹ کے جڑنا, پھر وہ اسی میں ڈیتھ ہوئی. ورنہ اگر وہ گرتے نہیں تو شاید اور نکال. اور یہ بوڑھوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے, یہ اکثر واش روم میں پھسل کے گرتے ہیں, تو بوڑھوں کا بڑا خیال کیا کرو. ہماری والدہ کا بھی ایسا ہی ہوا, گرنے سے جو ہے بوڑھوں کے نا یہ کولے کی ہڈی بہت وہ ہلکی ہوتی ہے, کمزور ہوتی ہے, گرتے ہیں. بہت واقعات ہوتے ہیں اس میں, بہت زیادہ بوڑھوں کا خیال گھر میں کرنا چاہیے کہ واش روم میں کوئی ایسی چپلیں ٹائلیں لگی ہوتی ہیں, پھسلتی ہیں وہ ٹائلیں, اچھے بھلے لوگ پھسل رہے ہیں آج کل, تو اس کا خیال کرنا چاہیے. بوڑھوں کے لیے واش روم میں ایسا انتظام ہو کہ وہ پھسلے نہیں, ایسی ٹائلیں نہ ہو. بہت زیادہ واقعات ہوتے ہیں. خیر جی, ہم آگے چلتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا, لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. یعنی اللہ نے بتا دیا اگر موت نہ ہوتی تو سارے 2 نمبر ہوتے, سارے کیا بنے ہوتے؟ بس یہی دنیا ہے, ہمیشہ رہنا ہے تو ادھر بھی کھا لو, ادھر بھی کھا لو, یہ بھی کر لو, وہ بھی کر لو, پھر پراپرٹیوں پہ پراپرٹیاں بناتے چلے جاتے. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے ساتھ ایک موت بھی لا کے کھڑی کر دی ہے. جب تم دیکھو گے نا اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں اور حیدری کی مارکیٹیں اور عید کی راتوں میں سجنے والی مارکیٹیں اور رنگ رلیاں, تو قبرستان کے اندھیرے بھی تمہیں نظر آئیں گے. کہ جتنا بھی گھوم لو, آنا کہاں ہے؟ ادھر ہی آنا, لیٹنا ادھر ہی ہے. تو اللہ نے فرمایا ایکم احسن عملا, اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون اچھا عمل کرتا ہے. پھر اللہ نے اپنی قدرت بیان کی ہے سورہ ملک میں کہ تم اس آسمانوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو, تمہیں اللہ کی تخلیق میں کوئی عیب نظر آتا ہے؟ فرجع البصر کرتین, بار بار اس کائنات میں نظر اٹھا کے دیکھ. ینقلب الیک البصر خاسئا, تیری نظر ذلیل ہو کے واپس لوٹے گی اور تجھے اس کائنات میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. تو اگر کہے گا نا کہ زمین اتنی زیادہ ڈگری جھکی ہوئی ہوتی تو زیادہ اچھا تھا, لیکن تیرے سائنسدان رپورٹ پیش کریں گے جتنی ڈگری جھکی ہوئی ہے اس سے زیادہ سوٹیبل نہیں. تو اگر کہے گا اتنی بارش اور زیادہ ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا, تو محکمہ موسمیات والے جو رپورٹ پیش کریں گے کہیں گے جتنی بارش کی زمین کو ضرورت ہے اتنی ہی برس رہی ہے. ہر چیز میں ایسی زبردست کیلکولیشن ہے. اللہ کہتے ہیں ینقلب الیک البصر, تیری نظر لوٹے گی تھک ہار کے, رسوا ہو جائے گی, اور تو کہنے پر مجبور ہوگا کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
پھر اللہ نے آسمان میں ستاروں کا تذکرہ کیا. اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جو لوگ ان تمام نشانیوں کا انکار کرتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے وہ غیظ و غضب سے کھول رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ غیظ و غضب سے پھٹ پڑے. یعنی جہنم کی ہولناکی کا اللہ نے نقشہ کھینچا ہے. جیسے کسی دہشت گرد جو غصے والا اس کے حوالے آپ کو کر دیا جائے تو کیا کچوبڑ بنائے گا. تو جہنم کو نافرمانوں پہ اتنا غصہ ہوگا کہ ایسے جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی تو اتنا غصہ ہو رہا ہے کہ پھٹ نہ جائے تو ہلاک نہ ہو جائے، ایسا غضب ہوگا جہنم کا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. فرمایا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا جہنمیوں کا تو جہنم میں جو فرشتے ہیں مامور ہیں وہ پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں اس آگ سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا دنیا میں؟ کسی نے بتایا نہیں تھا؟ اللہ تو ظالم نہیں ہو سکتا کہ اپنے بے گناہ بندوں کو پکڑ پکڑ کے آگ میں ڈالتا رہے، یا انہیں پہلے اس آگ سے ڈرایا نہ ہو اور معصوموں کو ڈال دے آگ میں. تو کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو جہنمی کیا کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں بھائی ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے انکار کر دیا، ہم نے کہا آسمان سے خدا نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. بہت سے لوگ گاڈ کو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں گاڈ نے بنا کے چھوڑ دیا ہے. چند دن پہلے یونیورسٹی کے پروفیسر کا ایک ٹک ٹاک پہ وہ کلپ چل رہا تھا، کہہ رہے تھے خدا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کیا لینا دینا ہم سے، بھائی بنا کے اس نے چھوڑ دیا اور فزکس کے قوانین میں ہم کو چلا دیا تو بس ٹھیک ہے بنا دیا، کیا کریں بھائی. تو اس کا مطلب وہ جو اللہ ہے اس کا تو کوئی ریلیشن مخلوق کے ساتھ ہے ہی نہیں، تو کیوں بنا کے چھوڑ دیا بھائی؟ اس نے کیا مقصد کیا تھا اس کا؟ ایویں دنیا میں کوئی عقل مند آدمی ایویں کوئی کام کرتا ہے بھائی؟ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، ادھر توجہ رکھیں میری طرف. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ نے کسی کو ٹھیکہ دیا یہ بناؤ بڑا خوبصورت بنگلہ بنا دیا، کسی نے پوچھا کیوں بنایا، آپ نے کہا ایویں. بھائی کیا مقصد یار؟ اس بنگلے سے زیادہ حسین کیا ہے؟ یہ کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات جس کی وسعتیں ختم نہیں ہو رہی اور اس میں اتنا عجیب و غریب انسان، پوری کائنات انسان کے لیے اور انسان پیڑے کھانے کے لیے، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے جہنمی ما انزل اللہ من شیء، ہم نے کہا تھا کہ خدا نے کچھ بھی آسمان سے نازل نہیں کیا. انسانوں کی گائیڈنس کے لیے نہ کوئی پیغمبر آیا ہے نہ کوئی آسمانی کتاب آئی ہے. جب کوئی کتاب ہی نہیں ہے تو ہم اپنی منمانی زندگی گزاریں گے. جو بین الاقوامی رولز بنے ہوئے ہیں ہم اس کو فالو کریں گے. خدا کے رولز کیا ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں. عدالت اگر خلا کی ڈگری تھما دیتی ہے، پاکستان میں رہتے ہیں ٹھیک ہے، کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت بولو نا اب تو کیا ہو گیا نہیں کہ یہ شرن خلا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ہمارا دل چاہے گا شراب پینے کا ہم پیئیں گے، ہمارا دل زنا کو چاہے گا ہم کریں گے، ہمارا دل ماں باپ کے سامنے بدتمیزی کا چاہے گا تو ہم کریں گے. ہمارے بھی اسی طرح رائٹس ہیں جس طرح کس کے رائٹس ہیں؟ باپ اور ماں کے، کوئی فرق نہیں ہے. میرج شادی کر کے رہیں یا گرل فرینڈ بنا کے رہیں، یہ ہماری پرسنل لائف ہے. اس میں مولویوں کو ٹانگ اڑانے کی ضرورت مولویوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. ہر آدمی کی اپنی ایک نجی لائف ہوتی ہے، پرسنل لائف ہوتی ہے. آگے جانا چاہ رہا تھا میں لیکن اب اچھا نہیں ہے. مجھے ہی پسند ہو یا مجھے شی پسند ہو، یہ میری چوائس ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ مولوی لوگ تو قرآن کا واقعہ سناتے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم کو ہی پسند تھے، اللہ نے پوری قوم کو اٹھا کے پٹخ کے مار دیا، ہلاک کر دیا. اور لوط علیہ السلام نے کہا انی لعملکم من القالین، مجھے سخت نفرت ہے تمہارے اس غلیظ اور پلید عمل سے. تو آپ سیکولر لوگوں کو بتاؤ، کہیں گے بھئی یہ نجی مسئلہ ہے، یہ ان کی پرسنل لائف، کسی کو پسند ہی. اچھا اس سے بڑا جرم یہ کہ آپ ہی ہو اور آپ اپنے آپ کو شی کہنا پسند کر رہے ہو. آپ شی ہو اور اپنے آپ کو ہی کہنا پسند کر رہے ہو. تو جب آپ نے خدائی تعلیمات کا انکار کر دیا تو پھر آپ کیا ہو؟ آزاد، جو چاہے کرو آپ. ہمارے ایک دوست باہر ملک میں، تو ان کے اسکول میں نا بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے تمہاری مرضی، تم شی ہو ہی ہو، خود فیصلہ کرو. ایک بچے نے کہا میں بلی ہوں، میں خود فیصلہ کروں گا. وہ درد سر بن گیا ماں باپ کے لیے نا. گھر میں آ کے کہہ رہے میں بلی ہوں، میاؤں میاؤں کر رہا ہے. باپ پریشان کہ یار کیا مصیبت ہو گئی. کہہ رہے نہیں میں، اور بلیوں والے نا وہ ڈریسنگ کر کے وہ سارے اسٹائل بنا کے وہ گھوم رہا ہے. میری مرضی، میری نجی زندگی ہے، میں اگر بلی ہوں تو میں کیا ہوں؟
اس کے ابا نے اس کا علاج کیسے کیا؟ اس کو ٹیبل پہ کھانے سے ہٹا دیا، بولا بلی وہاں بیٹھ کے کھاتی ہے، یہاں بیٹھ کے اور چھیچڑے وچھڑے لا کے اس کے سامنے رکھتی ہے، تو یہی کھائے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے اس دن سے وہ جو بھی تھا، منا تھا، پپو تھا، جو بھی تھا، بن گیا الحمدللہ۔ تو وہ کہتے تھے ما انزل اللہ من شیء، اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کچھ بھی نازل نہیں کیا، بھائی ہم آزاد ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرے اوپر بہت بڑا الزام ہے، انسان کو میں نے بنایا اور اس کو ہدایت نہیں دی۔ دیکھو جانوروں کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، وہ آٹومیٹیکلی نیچر کے راستے پہ چلتے ہیں، ان کے پاس دماغ ہی نہیں ہے صحیح اور غلط کو سوچنے کے لیے۔ انسان کے پاس دماغ ہے، اسے گائیڈنس کی ضرورت ہے، اگر اسے ہدایت نہ ملے یہ تو درندہ بن جائے۔ دیکھو اس کی ایک مثال، یہ مثال میں نے اپنے والد سے سنی ہے، بہت دفعہ بیان میں بتاتا ہوں میں۔ میرے والد صاحب ایک مثال دیتے تھے، دیکھو بچہ جب پیدا، شیر کا بچہ پیدا ہوگا نا فوراً دودھ پیے گا، آپ اس کے سامنے گھاس رکھو گے نہیں کھائے گا، آگ کا انگارہ رکھو گے نہیں ہاتھ ڈالے گا۔ لیکن انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے آگ کا انگارہ رکھ دو اس میں ہاتھ مار دے گا اور منہ میں بھی ڈال دے گا، کچھ بھی رکھو، گند بھی رکھ دو گے اٹھا کے منہ کھانا شروع کرے گا۔ حالانکہ ذہین کون ہے، شیر کا بچہ یا انسان کا بچہ؟ ادھر میری طرف توجہ، شیر کا بچہ زیادہ ذہین ہے یا انسان کا بچہ؟ لیکن شیر کے بچے کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، انسان کا بچہ اتنا ذہین ہے، پھر بھی ماں باپ اس کو بتاتے ہیں یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا۔ اس کی علامت ہے کہ بھائی ذہین تو ہے، اس ذہین ہونے کی وجہ سے اس کو ضرورت ہے ہدایت کی۔ ذہین لوگوں کا دماغ چلتا ہے صحیح بھی غلط بھی، شیر کا بچے کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے، اس کو تو اللہ نے ڈال دیا بھائی تو نے یہی کھانا ہے۔ انسان کا بچہ کھوپڑی استعمال کرتا ہے، کہتا ہے یہ انگارے کی طرح کیا چیز چمک رہی ہے، بھائی کوئلہ ہوگا وہ گرم انگارہ، وہ کہے گا یہ بڑا جھنجھنا ٹائپ کا لگ رہا ہے، ٹرائی کر کے دیکھو، وہ ٹرائی کے چکر میں اپنی زبان جلا دے گا۔ شیر نشہ نہیں کرتا، گدھے نشے نہیں کرتے، انسان ٹرائی مارتا ہے کہ یار ایک دفعہ ہم، بھائی کسی کی گھڑی ملی ہے، انسان ٹرائی کرتا ہے کہ یار ہیروئن کا ایک دفعہ چسکا لگا کے دیکھو، یار چھٹا لگا شراب پی کے دیکھو۔ تو انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، جانوروں کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ اتنے بڑے مجرم جن کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ کہے گا کہ فرشتے کہیں گے کیا تمہیں اس جہنم سے ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے آیا، علماء بھی آئے، پیغمبر بھی آئے، آسمانی کتابیں بھی آئی، لیکن ہم نے کہا ما انزل اللہ من شیء، اللہ نے آسمان سے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، پھر خود کہیں گے کہ اگر ہم ان پیغمبروں کی بات سن لیتے اور عقل سے کام لے لیتے، آج ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جل نہیں رہے ہوتے۔ اسی مضمون کو قرآن نے دوسرے مقام پہ بیان کیا ہے، جہنمی جب جہنم میں جائیں گے اللہ کہے گا افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ یہ کتنی عجیب آیت، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ جو چاہے کرتے رہو۔ جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے میں اپنے عمل کا جواب دہ نہیں ہوں، تو وہ 100 انسانوں کو بھی قتل کر سکتا ہے، وہ ایٹم بم گرا کے دنیا کی ایسی کی تیسی بھی کر سکتا ہے۔ وہ غزہ کے بچوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں، کیسا خون کھولتا ہے، رات کو آدمی دیکھے تو نیند غائب، ختم نیند، وہ سب کچھ کرے گا۔ کیوں؟ جب اس کا یہ خیال ہے کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے، کوئی حساب لینے والا۔ دیکھو جب پتا ہو نا کیمرہ لگا ہوا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے اور اس کی سزا لازمی ملے گی، تو جرائم کتنے کم ہو جاتے ہیں دنیا میں۔ چور کو پتا ہو میں جو کر رہا ہوں 100% پکڑا جاؤں گا، مجھے سزا ملے گی، کبھی بھی چوری نہیں کرے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہارا جرم یہ تھا کہ تم نے حساب و کتاب کے دن کا انکار کیا، اس نے ہر جرم کو تمہارے لیے حلال کر دیا، اور سب سے بڑا جرم اس کا آخرت کا انکار ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ لوگ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل، کاش ہم سن لیتے یا عقل سے کام لے لیتے، آج ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جل نہیں رہے ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، اللہ کہتے ہیں دیکھو آج انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، دنیا میں کر لیتے بچ جاتے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، پھر اللہ فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ کتنا ڈرتے ہیں؟ گناہ کا جب دل میں خیال آئے نا تو اللہ کا خوف ان کو اس گناہ سے روک دے، اتنا ڈرتے ہیں۔ تبھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، بڑی زبردست دعا۔ اے اللہ اپنا اتنا خوف ہمارے دلوں میں ڈال دے
کہ وہ خوف ہمارے اور تیری نافرمانی گناہ کے درمیان دیوار بن جائے. زیادہ خوف نہیں چاہیے، صحت خراب ہوگی، ہر وقت اللہ کا خوف رہے گا، کانپتا رہے گا، ڈپریشن میں جائے گا. ایسے بھی لوگ بزرگ گزرے ہیں جن پر اللہ کا خوف کا غلبہ ہوا، اتنا خوف ہوا کہ وہ مر گئے خوف سے. ایسے بھی لوگ، ان کا دماغ خراب ہو گیا. تو اللہ اتنا خوف چاہیے، کیونکہ خوف کا مقصد کیا ہے؟ برائی چھوٹ جائے، جہنم سے بچ جائیں. تو اللہ اتنا خوف دے دے کہ جب گناہ کا دل میں خیال آئے نا تو وہ خوف گناہ اور ہمارے درمیان رکاوٹ بن جائے، وہ گناہ سے روک لے ہم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کا واقعہ سنایا نا کہ غار پہ ایک پتھر آ کے گرا، 3 آدمی اس غار کے اندر پچھلی امتوں میں بنی اسرائیل میں بند ہو گئے. اب کوئی باہر جانے کا راستہ نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے جس سے ہوا آئے. ان کو یقین ہو گیا کہ یہاں ہم تڑپ تڑپ کے بھوک پیاس سے مر جائیں گے، آواز بھی دینا تو باہر آواز نہ جائے. تو تینوں نے کہا، تھے مسلمان، ایمان انسان کے بہت کام آتے ہیں. کافر ہوتے نا تو کہتے ہیں مرنا تو ہے، ایک دوسرے کا گلا دبا کے ویسے ہی مار دو، خودکشی کر لو، بھوک سے تڑپ تڑپ کے مرنے سے بہتر کیا ہے؟ مار دو. اور ایک مرتا باقی 2 اس کو کھا کے گزارا کرتے. سمجھ رہے؟ تو تینوں نے دعا مانگی. تینوں نے کہا بھائی دیکھو، ہم میں سے جس نے زندگی میں کبھی کوئی بڑی نیکی کی ہو، کوئی بڑی نیکی کی ہو، آج اس نیکی کا اللہ کو واسطہ دے کے، بولو کیا ہو گیا آپ، دعا مانگو. آج اس نیکی کا اللہ کو واسطہ دے کے دعا مانگو. کرامت کا ایک واقعہ بھی میں اور سناؤں گا. اتنے فضائل اعمال میں شرک بھرا ہوا ہے. کرامت سے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے، دین پہ چلنے کی توفیق ملتی ہے کرامت کے واقعات سن کے. شرک جب پھیلے گا، جب شرکیہ دماغ سے آپ، عیسائی ذہنیت سے آپ معجزے اور کرامتوں میں غور کرو گے. تو یہ مجھے یاد دلانا، ہمارے محلے کے ایک بزرگ کی کرامت سناؤں گا میں انشاءاللہ. تو ہم کو کرامتوں پہ لگا دی ان لوگوں نے. ہم تو کرامتیں سناتے ہی نہیں تھے، ہم تو سیدھے سیدھے قرآن سناتے تھے. انہوں نے اتنا کرامت کیا ہے کہ مجھے اتنی کرامتیں یاد آتی ہیں مستند ذرائع سے. تو پارسل کرو بھائی. سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ کرامتیں سنا، یعنی قرآن یعنی کرامتیں سنا رہے ہو بھائی، اللہ دکھا کیوں رہا ہے کرامتیں؟ جس کے ساتھ کرامت ہوتی ہے تو کرامت کا فاعل کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے نا. تو وہ دکھا کیوں رہا ہے؟ پھر اللہ نے قرآن میں کرامتیں سنائی کیوں ہیں؟ ہمارے نبی نے کتنے واقعات سنائے کرامتوں کے، بہت سے واقعات. خود ہمارے نبی کے ساتھ کتنے معجزے ہوئے. محدثین نے، اسلاف نے کرامتوں کے واقعات نقل کیوں کیے؟ اس لیے کہ ہوئے ہیں نا. ایک دفعہ میں نے شہید کے خون کی جب خوشبو سونگی نا تو میں نے بیان میں بتایا، ایک صاحب کہنے لگے ابے بھائی ان چیزوں میں لوگوں کو نہیں لگاؤ. میں نے کہا اللہ نے شہید کے خون کی خوشبو پبلک کو سنگھائی کیوں؟ اگر لوگوں کو بتانا نہیں تھا، اللہ اس کو چھپا کے رکھتا. تو اللہ جب اپنی قدرت اگر دکھا رہا ہے اور مستند ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اس کی وجہ سے قرآن و سنت کو نہیں چھوڑا جائے گا. مسائل قرآن و سنت ہی سے سیکھے جائیں گے، کرامتوں سے دین پہ یعنی سیکھا نہیں جاتا، شریعت نہیں چینج ہوگی اس سے. تو خیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تینوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے. ایک نے کہا کہ اے اللہ، ایک مزدور تھا مجھ سے، میں جلدی سنا رہا ہوں مختصر کر کے. مزدور تھا، ناراض ہو کے چلا گیا، اس کی اجرت میں نے سنبھال کے رکھ لی. پھر اس کی اجرت میں نے کاروبار میں لگائی، زمین پہ لگائی، ہوتے ہوتے برکت، ہوتے ہوتے گائے بھینسے، وہ جو بھی اس بھینسے تو نہیں ہوتی تھی، جو بھی اس زمانے میں بکریوں کا ریوڑ بھیڑ ویڑ، اتنا کاروبار میں اللہ نے برکت دی. کئی سالوں کے بعد وہ آیا کہ بھائی میرے پیسے دو. تو میں نے کہا بھائی میں نے تو تمہارے پیسوں سے یہ ریوڑ پورا جو ہے نا بزنس بنا لیا ہے، تو یہ سارا تمہارا ہی ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے دے دو. لے گیا وہ ایسا. ٹھیک، شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ اس میں زمان واجب ہوتا ہے، جتنے پیسے تھے اتنے ہی بنتے ہیں شرعی طور پر. یعنی اس پر لازم نہیں تھا یہ، کیونکہ وہ دین بن گیا، یا تو غصب ہوگا یا دین کا حکم ہوگا، دونوں کا الگ الگ حکم ہے. بھی میں اس شرعی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن اس نے تقوی کا تقاضا کہ بھائی اسی کی رقم سے کیا ہے تو سارا کون لے لے؟ تم لے جاؤ. وہ بھی ایسا نیبو نچوڑ نکلا کہ ایک بھیڑ بھی نہیں چھوڑ کے گیا، سارا ہی لے گیا. اب اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا. پیسہ قربان کرنا اللہ کے لیے بہت مشکل ہے. کہنے لگا اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء مرضاتک فاکشف عنا ما نحن فیہ. اے اللہ اگر میں نے یہ تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تو جس عذاب میں آج ہم مبتلا ہیں اللہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دے. نبی نے فرمایا پتھر تھوڑا سا لڑک گیا. یہ نبی کرامت کے واقعات سنا رہے ہیں کہ نہیں سنا رہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو یہ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاذ اللہ الزام ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ قرآن و سنت سے ہٹا کے کرامتوں پہ لگا رہے ہیں. یہ بنتا ہے اعتراض. بھائی قرآن و سنت میں کرامتیں ہیں تو یہ قرآن و سنت سے ہٹایا نہیں جا رہا، یہ قرآن و سنت پہ چلانے کے لیے کہ نیک عمل کرو گے تو کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں اللہ کے. تو اب کوئی کہ دعا کا قبول ہونا کرامت نہیں ہے. دعا کا اس طریقے سے قبول ہونا کرامت ہے. دعائیں تو سب صبح شام مانگتے ہیں، ہم بھی مانگتے ہیں، آپ بھی مانگتے ہیں. یہ تھوڑی ہوا ہے اللہ سے مانگا
اور فرشتہ اترا اور پیسے ڈال کے جیب میں چلا گیا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اگر ایک دم سے ایسا ہو گیا تو یہ کیا ہے؟ یہ تو پھر کرامت ہے. تو پھر اس شخص نے دوسرے نے دعا مانگی. اچھا دیکھو, اللہ کی بھی رحمت, اللہ چاہتے ایک دم سے پورا پتھر ہٹا دیتے نا, لیکن اللہ ان بقیوں کا عمل بھی لانا چاہتے تھے کہ صرف یہ ایک محبوب عمل نہیں ہے, اور بھی محبوب عمل ہیں. دوسرے نے کہا, اے اللہ, میں بکریاں چراتا تھا, رات کو جب گھر آتا تو دودھ نکال کے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا اور پھر خود پیتا, بچوں کو پلاتا. جب میں گھر آیا دیر ہو گئی, میرے ماں باپ, بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے. پیالہ لے کے میں ان کے سرہانے کھڑا رہا. مجھے غیرت آئی کہ اپنے بچوں کو پہلے پلاؤں, اپنے ماں باپ کو بعد میں. آج ماں باپ کے سامنے اپنے بچوں کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں, اپنے بچوں کے لاڈ اور نخرے اٹھا رہے ہوتے ہیں اپنے باپ اور اپنی ماں کے سامنے. بہت بڑی بغیرتی ہے بھائی. بچوں کو بھی بتاؤ کہ پہلے کون ہے, یہ ہیں دادا دادی, نانا نانی, یہ پہلے ہیں بیٹا, ان کا حق پہلے ہے. ان کے آرام کے لیے تمہیں قربانی دینی پڑے گی, تمہارے آرام کے لیے ان سے قربانی نہیں دلوائیں گے ہم. بچوں کو بدتمیز بنا کے اپنا بڑھاپا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں یہ. تو ہاں, اس نے کیا کیا, اس نے کہا, یا اللہ, میں ساری رات اپنے ماں باپ کے سامنے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا, جگایا بھی نہیں کہ نیند خراب ہوگی, اور گیا بھی نہیں کہ ایسا نہ ہو آنکھ کھل جائے اور بھوک سے پریشان ہو. پوری رات, یہاں تک کہ صبح ہو گئی, جو صبح صادق کا وقت, ان کی آنکھ کھلی تو ان کو میں نے دودھ پلایا. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء مرضاتک فاکشف عنا ما نحن فی. اے اللہ, میں نے یہ صرف کس کے لیے کیا؟ تیرے لیے. ان سے کیا لینا تھا بوڑھے ماں باپ سے؟ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے. تبھی انگریزوں سے بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں ہوتی, کیونکہ یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. انگریز سے کسٹمر کا بہت اچھا ڈیل کرتا ہے گورا. ایئر ہوسٹس بہت تمیز سے بات کرتی ہے, کیونکہ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے, یہ کمپنی کے لیے. کتنے اچھے اخلاق ہوتے ہیں نا ایئر ہوسٹس. آپ لوگ سب نے سفر کیا ہوگا, عمرہ تو بہت سے لوگوں نے کیا ہی ہو. کتنے اچھے سفر ہوتے ہیں. عمرے پہ جاتے ہی وہاں شرطے جو ملتے ہیں ان کے اخلاق دیکھو. تو وہ جو ایئر ہوسٹس کے اتنے اٹریکٹیو, خوبصورت اخلاق, اور جتنی مہنگی سیٹ ہوگی نا اخلاق اتنے ہی اچھے. بزنس کلاس میں جاؤ گے اور اچھے, قطر اور ایمریٹس کے بزنس میں جاؤ گے ہٹو بچوں قسم کے اخلاق. کیونکہ میں نے تو ہر قسم کے ایئر لائن میں سفر کیا ہے نا, تو جتنا مہنگا بزنس کلاس ٹکٹ ہوگا نا, اخلاق کا ریشو, اکانومی میں جاؤ گے مناسب اخلاق, کیونکہ وہاں ایئر ہوسٹس کی تنخواہ کیا ہے, وہ بھی مناسب تنخواہ ہے. 2-4 دفعہ بدتمیزی کرو, غصہ کرے گی, تمیز سے بیٹھو, یہ جہاز ہے, تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے. زیادہ اگر بدتمیزی پہ آ گیا, اور تھوڑا بزنس کلاس میں, ذرا اچھی والی بزنس کلاس میں چلے گئے تو اس میں اور اچھے اخلاق, اور اپر لیول کے بزنس کلاس میں چلے گا, اخلاق ہی اخلاق ملے. تو یہ جو اخلاق ہیں یہ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کے لیے. ایئر ہوسٹس تمہاری کیا لگتی ہے, یہ کمپنی کو خوش کرنے کے لیے. تنخواہ بھائی مسکرا کے بات کرنے کے ہی تو پیسے ملتے ہیں, ورنہ یہ دہی رائتا اور بریانی تو ہم گھر میں بھی کھا لیتے ہیں. جہاز میں جو ہمیں اتنا مہنگا مل رہا ہے, سب کچھ پیش کرنے کے ہیں. مجھے یاد ہے, میں وہ امریکہ جا رہا تھا تو بزنس کلاس میں ہمارے دوست نے, وہاں جو تھے نا, انہوں نے بزنس کلاس میں ٹکٹ کرایا میرا. تو ایئر ہوسٹس نے انگلش, انگریز تھی وہ, اس کو اردو نہیں آتی تھی. اب میں منگوانا چاہ رہا تھا رائتا, اب مجھے انگلش میں آ نہیں رہا تھا, رائتا کیا بولوں یار میں. اب وہ دہی نہ اٹھا کے لے آئے نا, رائتا الگ چیز ہے, چٹنی ملی ہوئی ہے اس میں, وہ الگ چیز ہے. آپ ان کی ٹریننگ دیکھو. میں نے جب 2-3 دفعہ کچھ مشکل الفاظ بولے, اس نے کہا رائتا, میں کہا یس رائتا. یہ عزت آپ کو کہیں اور ملے گی؟ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس مولوی کو کیا چاہیے. میں نے کہا یار اس کا IQ لیول ہے بھائی, اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ دیسی لوگ لگ رہے ہیں, پاکستانی لگ رہے ہیں, یہ بریانی یا چاول کے ساتھ رائتا ان کو چاہیے. کتنا رائتا, میں کیا بتاؤں آپ کو. خیر تو یہ جو اتنے اچھے اخلاق, اور کتنی ٹف جاب ہوتی ہے ایئر ہوسٹس کی, بہت ٹف جاب ہے, بہت ٹف جاب. کئی گھنٹے ہوا میں رہنا, خدا کی قسم آسان کام. خاص طور پہ لمبی فلائٹوں میں آدمی کا دل چاہتا ہے ونڈو سے چھلانگ مار کے نیچے اترے. ہوا میں معلق ہے بھائی. بس میں تو جا رہے ہیں نا, 2 گھنٹے بعد ادھر آ رہے, اڈا آ رہا ہے, وہاں اترے, قیام و طعام لکھا ہوا ہوتا ہے, گئے چائے پی, چلنے کا اپنا. بس بھی رک جاتی ہے, جہاز تو بیٹھے ہوئے. آسٹریلیا سے ہم آئے 13-14 گھنٹے, بس 13-14 گھنٹے چاہے بزنس کلاس ہی ہو بھائی, تھک جاتا ہے آدمی. ایئر ہوسٹس کی ہمت ہے, لیکن اس کے چہرے پہ کبھی بل نہیں آئے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کسی ایئر ہوسٹس نے کہا ہو کہ تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہوگا, میں جہاز میں تمہارے لیے رائتے تلاش کروں یہاں پہ. یہ انڈا موڑ کے ہوٹل نہیں ہے رائتا, یہ بزنس کلاس ہے, یہاں رائتے نہیں ہوتے, یا چٹنی نہیں ہوتی. وہ کھانے ہوتے ہیں جو
آپ پیزا منگواؤ, برگر منگواؤ, کیا رائتا کی رٹ لگا کے رکھی ہوئی. ہم بھی ایسے دیسی تھے, ہم نے کہا رائتا چاہیے. اچھا خیر, تو آج کسٹمر سے لوگ اچھے اخلاق سے, یہ میں اتنی ڈیٹیل اس لیے بتا رہا ہوں, یہ ہورسز کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں, اللہ کے لیے ہوتے ہیں نا. اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہے نا تو سنوار سکتا ہے. ایئر ہوسٹس سنوار لیتی ہے نا, بوڑھوں سے بھی بڑے آرام سے بات کرے گی. اور ہم کہتے ہیں نا ایک دو دفعہ تو اخلاق سے بات کرنا آسان ہے بھائی. ایئر ہوسٹس کی جتنے سال جاب ہوتی ہے, ساری زندگی اچھے اخلاق سے ہی بات کرتی ہے. وہ اس کے چہرے پہ غصہ نہیں آتا. اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے؟ روکھڑا. کیا ہے؟ پیسہ. بھائی میں تو اس سے اخلاق سیکھتا ہوں اپنے. میں سوچتا ہوں کاش ہم لوگ اپنے ماں باپ کے بارے میں ایسے ہو جائیں یار. لوگ آ کے بتا رہے میرا ابا ایسا, میرا ابا ایسا, میری اماں ایسی. بھائی یار خدا کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے, اللہ کے لیے. تو اللہ نے سب سے زیادہ اچھے اخلاق کا مستحق کس کو بنایا؟ ماں کو, اور اس کے بعد باپ کو. تو وہاں تو آپشن ہی نہیں رکھا ہمارے پاس, جھک جاؤ ان کے سامنے. ایسے ایئر ہوسٹس سے سیکھا کرو کہ اب جب جہاز میں سفر کرو نا, بولو اب میں اپنے ابا کے ساتھ ایسے ہی ان کو سروس ایسے ہی دوں گا. میں ابا چائے منگوا رہے ہیں, بنا کے لائے, ڈیڈی پاپا, ایسے نہیں بدتمیزی سے لا کے رکھ دی. پہلے ایک میز لا کے رکھو ابا کے سامنے. میرے بچے بیٹھے ہوئے, ہاں, میز لا کے رکھو ابا کے سامنے. پھر فرش میں چائے رکھو, فرش دیکھو دھلی ہوئی ہے کہ نہیں ہے, اچھی طرح رکھا. پھر شوگر لا کے رکھی, ڈیڈی آپ ایک چمچ پیئیں گے. رشتہ لینے گئے تھے تو پھر تو آدھا پی کے آ گئے تھے, آدھا چمچ. اب تو گھر میں آپ ریلیکس ہیں, بچے بھی ہو گئے, اب کتنے چمچ ڈالنے ہیں سچی مچھی بتا. بولو 4 چمچ بھر کے ڈال دے اس میں. تو کتنے تمیز سے ہوتا ہے نا وہاں معاملہ. گھر میں ابا اماں بھائی بہنوں کا کوئی قدر ہے ہی نہیں. اللہ نے حکم دیا بیوی سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. ہر خاتون سے فون آ جائے نا کسی لڑکی کا, چپک جائے گا, گھنٹہ گھنٹہ بات کرے گا. بیوی سے بات کرنے کا ٹائم بولو نہیں ہے, کیونکہ اس پہ کون خوش ہو رہا ہے؟ اللہ. تو اللہ کا تو کوئی معاذ اللہ ویلیو نہیں رہی ہے بھائی. اللہ کے لیے بہن بھائیوں کو خوش کرنا, اور عورت کا شوہر کو خوش کرنا. عورت کو بھی چاہیے شوہر کی کڑوی کسیلی برداشت کر لے. بھائی تمہارا ہسبینڈ ہے, وہ رشتے میں کیا لگتا ہے؟ وہ بوائے فرینڈ تھوڑی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ہسبینڈ ہے. تو اللہ کے لیے برداشت کرنے والے لوگ مارکیٹ سے شارٹ. تو اللہ کو کیا چاہیے؟ وہ لوگ چاہیے جو اخلاق کس کے لیے رکھیں. دیکھو نبی نے فرمایا مسکرا کے بات کرنا صدقہ ہے, لیکن یہ کب صدقہ ہے؟ جب کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو. تو ایس ایچ او کو دیکھ کے سب مسکراتے ہیں, سر آئیے پلیز بیٹھیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہاں حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ, یا اللہ ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك, اے اللہ میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا تھا. کس کے لیے کیا؟ اپنے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. پوری رات پیالہ لے کے کھڑے رہنا. اے اللہ اگر تیرے لیے کیا تھا تو جس مصیبت میں آج ہم مبتلا ہیں اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. دیکھو جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے آخرت میں اجر بعد میں ملتا ہے, دنیا بھی اللہ اس کی سنوارتے ہیں. یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے. اور جو ماں باپ کو ستاتا ہے نا آخرت میں عذاب بعد میں آتا ہے, دنیا میں بھی اس کے نحوست ہوتی ہے اس کی زندگی میں. تو والدین کا معاملہ اتنا ہلکا نہیں ہے جتنا آج ہماری سوسائٹی نے اس کو لے لیا اس معاملے کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس نے دعا مانگی تو پتھر تھوڑا سا اور زیادہ لڑک گیا, اتنا کہ روشنی ہوا آنا شروع, لیکن ابھی باہر نہیں نکل سکتے. پھر تیسرے نے دعا مانگی کہ اللہ میں اپنی چچا زاد بہن پر عاشق تھا اور اس سے زنا کی خواہش ظاہر کی, اس نے منع کر دیا. قحط پڑا, حتی جاءت سنۃ من السنین, قحط کا سال آیا, وہ غریب لوگ تھے تو بھوک سے نڈھال ہو گئے, تو مجھ سے بھیک مانگنے کے لیے آئی. تو میں نے کہا ایک شرط پہ تجھے بھیک دوں گا کہ تو میری حرام خواہش پوری کر. عشق تھا اس کو. وہ عورت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, بھوک انسان کو کیا کچھ کر دیتی ہے. تو کہتا ہے کہ جب مجھے وہ مجبور ہو کر نا اس نے اپنے اوپر قدرت دی, جب میں بالکل اس پر مجھے 100% قدرت ہو گئی, اس نے ایک جملہ مجھے کہا کہ اتق اللہ, اللہ سے ڈر. یہ جو کام تو کرنے جا رہا ہے خدا اس کام سے خوش نہیں ہوتا. کہتے ہیں مجھے اس پر مکمل قدرت. اور ظاہر ہے کیسے جذبات ہوں گے جب کسی کو عشق ہو اور عشق کے بعد کوئی چیز ملے اس کو. تو اے اللہ میں فوراً پیچھے ہٹ گیا. کس کے خوف سے؟ تیرے خوف سے. نہ غلط کام کیا ہوتا ہے؟ غلط. میں نے اور بھی بہت لوگوں سے ایسے واقعات سنے کہ ہم گناہ کے قریب چلے گئے تو ہمیں خدا کا خوف غالب آیا. ہم نے کہا نہ یہ بدنما داغ ہے ہماری چہرے پہ, ہمیشہ کی کیا ہے یہ کالک, ہمیشہ کی کالک ہے یہ. تو اے اللہ اگر میں نے یہ سب تیرے لیے کیا تھا فاکشف عنا ما نحن فیہ,
جس عذاب میں مبتلا ہوں اللہ مجھے ہمیں اس عذاب سے نجات دے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پتھر مکمل لڑکا فانطلقوا یمشون، اور وہ اس غار سے آرام سے نکل گئے. یہ تو دنیا کا اجر تھا، اصل تو اجر کب ملے گا؟ آخرت میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان رجل دعته امرأة ذات حسب ومال، كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، منصب اور مال والی اور جمال والی عورت، خوبصورت عورت اس کو زنا کی دعوت دے اور وہ جواب میں کہہ دے انی اخاف اللہ، مجھے کس کا خوف ہے؟ اللہ کا. تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو اللہ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. سوچو آپ میدان میں کہیں کھڑے ہوئے ہو، لائن لگی ہوئی ہو، شدید گرمی میں، انسان چاہتا ہے نا میرا نمبر پہلے آ جائے، مجھے کوئی چھاؤں میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے. تو میدان حشر کی وہ سختی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یجعل الولدان شیبا، بچوں کو بوڑھا کر دے گا وہ دن، اتنا شدید دن. اس میں وہ نوجوان جس کو زنا کا موقع ملا اور ایسی عورت سے جو خوبصورت تھی، لیکن اس نے کیا کہہ کے جان چھڑا لی؟ مجھے کس کا خوف ہے؟ اللہ کا. تو اللہ اس کو جگہ دے گا اپنے عرش کے سائے میں. یوسف علیہ السلام زنا سے بچے، اور بھی بہت واقعات ہیں. جو شخص زنا سے بچتا ہے نا، موقع ملے اور بچ جائے، میں نے دیکھا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی نوازتے ہیں، صرف آخرت میں نہیں. اس کو اللہ اچھا خاندان دیتے ہیں، اس کو نسل دیتے ہیں، اس کی فیملی لائف بہت اچھی بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور جو زنا میں پڑ گیا نا، آخرت کا عذاب بعد میں، شکل پہ لعنت، وہ ایک الگ، اس کے گھریلو زندگی برباد، اس کو پھر بیوی میں دلچسپی ختم، اس کو جب تک گند میں منہ نہیں مارے گا اس کو تسلی نہیں ہوگی. یہ ایسے ہی جیسے بھوک کے وقت تازہ دودھ پیو، کتنا مزہ آتا ہے نا. ہمیں تو بہت مزہ آتا ہے، شدید بھوک لگ رہی ہو نا اور تازہ دودھ ہو یا کھانا ہو، دال روٹی ہو، کتنا لطف آتا ہے. شرابیوں کو نہیں آتا، شرابی کو وہ بدبودار گند چاہیے. تو اللہ زنا کرنے والے پر جو دنیا میں اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، اس کی جو گھریلو زندگی ہے وہ ایسی کی تیسی. بیوی سے محبت نہیں رہتی اس کو، بیوی اس کو عذاب اور بوجھ لگتی ہے. اب آپ دیکھو جس زوجہ کو اللہ نے سکون کے لیے بنایا، قرآن کہتا ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے جنس کے جوڑے پیدا کیے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں اس سے سکون ملے. زانی کو اس سے سکون بولو نہیں ملے. تو جب گھر میں ہی سکون نہ ہو تو پھر تو تھوڑی دیر زنا کی لذت ہے، اس کے بعد بربادی. تو یہ بہت بڑا عذاب ہے میرے بھائی. آج ہمارے جو ینگسٹر ہیں، ینگ جنریشن ہے، وہ بہت زیادہ زنا کی طرف جا رہی ہے. یہ چند دنوں کے جوانی کے مزے، اس کا عذاب اور اس کی ٹینشن زیادہ ہے، اس کی لذت کم ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں شادیاں کرو بھائی، کوئی نہیں، خدا اس سے خوش ہوگا نکاح سے. اگر ایک عورت سے آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، ایک اور کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ خوش ہوگا. اللہ نے عورت پیدا مردوں کے لیے کی ہے، اکیلے سڑنے کے لیے نہیں کی ہے کہ رشتوں کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے بڈھی ہو جائے. عورت کو مرد کے لیے، مرد کو عورت کے لیے پیدا کیا. کسی سے مت ڈرو، ان کے حقوق بھی پورے کرو، برابری کرو ان کے ساتھ. اس سے تمہارے چہرے پہ رونق آئے گی، تمہیں اولاد ملے گی، تمہیں محبت ملے گی، بیٹے ملیں گے، بیٹیاں ملیں گی. اور زنا میں منہ مارنے سے کیا ملے گا؟ وقتی طور پہ ایک لذت آئے گی تمہیں، اس کے بعد زنا کی حالت ہمیشہ کے لیے منہ پہ. ایسا بچوں کی نظر میں چھپتا نہیں ہے. کتنے بچے آ کے بتا رہے ہمارا باپ زانی ہے. کیا عزت رہے گی یار بچے کے دل میں باپ کی؟ کیا رہے گی؟ 2 نمبر آدمی ہے، گندا آدمی ہے باپ ہمارا. تو بچاؤ اپنے آپ کو اس لعنت سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں ایک وہ نوجوان جو جوانی میں زنا سے بچا. بڑھاپے میں تو بچ ہی لیتے ہیں، اس لیے جوانی کا تذکرہ کیا. اور ایک اور کا تذکرہ رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی. ماشاءاللہ ہم نے دیکھا اس رمضان میں تراویح میں مسجد ہماری بھری ہوئی تھی. آسان نہیں ہے بھائی 20 رکعتیں پڑھنا، پورا پارا پڑھنا. پر ہمارے یہاں تراویح بہت سپر ایکسپریس کی طرح بھی نہیں ہوتی، تمیز سے ہوتی ہے تراویح. لیکن میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ آخری دن تک ہال بھرا ہوا رہتا تھا. تو یہ اللہ کے اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس عبادت کی عادت کو کنٹینیو کرنا چاہیے. جوانی میں انسان کو عبادت سے ہٹانے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں. تو نبی نے فرمایا جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی، اللہ اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. میں سورہ ملک کو جلدی سے اور آگے چند 2-3 صورتیں جلدی ان کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا هو الذی جعل لکم، فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو اپنے رب کو بن دیکھے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر. ایتھیس کہتے ہیں نا اللہ نظر نہیں آتا، بھائی نظر آ گیا تو سب ڈریں گے اس سے.
نظر نہ آئے ایمان لاؤ اس پہ، پھر ڈرو اس سے۔ آگے اللہ نے فرمایا جعل لکم الارض ذلولا، دیکھو اس نے زمین تمہارے لیے مسخر کر دی، فامشوا فی مناکبہا، اس زمین کے کندھے پہ سوار ہو کے چلو، جیسے موٹا تازہ بیل مسخر ہوتا ہے ایسے پوری زمین تمہاری خدمت میں لگا دی۔ اور فرمایا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، دیکھتے نہیں ان پرندوں کو کیسے صف بستہ ہو کے چلتے ہیں؟ کس نے ان کو اڑنا سکھایا؟ کس نے ان کو فضا میں صف بستہ ہونا سکھایا؟ کس نے ان کو ہوا میں تیرنا سکھایا؟ آج جہاز سائنسدانوں کی ایجاد ہے، کتنے عرصے کے بعد جا کے ایجاد ہوا، وہ بھی اتنا کانفیڈنٹلی نہیں اڑتا جتنا پرندے اڑتے۔ اور مکھیوں کو تو میں دیکھ کے حیران ہوتا ہوں، آگے بھی جاتی ہیں، ریورس گیئر بھی لگاتی ہیں۔ کبھی ہیلی کاپٹر دیکھا ریورس گیئر؟ ریورس کرنے کے لیے اس کو پورا سسٹم، الٹی پنکھڑیاں گھومیں گی اس کی۔ مکھیوں کے ہم دیکھا بن بناتی آگے جا رہی ہے اور ریورس میں پیچھے آ رہی ہے، عجیب ہیلی کاپٹر ہے یار۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان پرندوں کو، اڑنے والی چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ پھر اللہ نے سورہ ملک کو ختم کس پہ کیا؟ ان ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، بتاؤ اگر یہ پانی زمین میں نیچے جا کے ٹھہرتا ہے اور اگر نیچے چلا جائے تو کون لے کر آئے گا یہ پانی؟ ایک جگہ بارش کا پانی جا کے رک جاتا ہے تاکہ ہم کنواں کھود کے بورنگ کر کے وہ پانی نکال سکیں۔ حالانکہ گریوٹی کا لا کیا ہے؟ پانی کا کام ہے نیچے جانا، ہونا تو یہ چاہیے تھا زمین کے مرکز تک پہنچتا، اور پھر ہم اسے لینے کے لیے زمین کے مرکز پہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے کھودنا شروع ہوتی، اب تک ہم کھود ہی رہے ہوتے، کیا خیال ہے؟ ہم مر چکے ہوتے۔ تو پٹرول وہاں تک پہنچ گیا، اس کی ضرورت ابھی نہیں تھی، وہ مشینوں سے نکالنے سے بھی ضرورت پوری ہوتی، پانی میں ایسا نہیں تھا۔ سورہ ملک میں اللہ کہتے ہیں پانی نیچے لے کے جا کے ایک جگہ اسٹاپ، روک دیتا ہوں تاکہ نکال سکو، تم استعمال کر سکو۔ اس کے بعد سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ہے ایک باغ والوں کا۔ اس واقعے کا حاصل یہ ہے کہ جب بھی کوئی نعمت کرے نسبت کس کی طرف کرو؟ اللہ کی طرف۔ بھڑکیاں مت مارا کرو۔ ایک کا باغ تھا، وہ بڑے فخر، میرا باغ، میری محنت، تو اسے سمجھایا بھائی اللہ کا نام لو، کہ اللہ، یوں کہو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کا پھل مجھے ملے گا، وہ انشاءاللہ نہیں بھائی، اللہ کا۔ ایتھیس لوگ تو یہ کہتے ہیں اللہ کا کیا مطلب ہے؟ تو جب اس کا باغ تباہ ہوا ہے تو پھر رونے لگا، پریشان ہونے لگا۔ ایسے ہی بہت سے نعمتیں انسان سے چھن جاتی ہیں، تو ہر نعمت کی نسبت کس کی طرف کرنی چاہیے؟ اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ الحاقہ ہے۔ سورہ الحاقہ میں اللہ نے جنت کی نعمتوں کو بیان کیا، فرمایا کہ جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ایسی زندگی میں ہوگا کہ زندگی اس سے خوش ہوگی۔ حالانکہ انسان زندگی سے خوش ہوتا ہے نا، لیکن اللہ کہتے ہیں زندگی اس سے خوش۔ جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں، سارے کام پورے ہو رہے ہوں، ہر کام ٹائم پہ پورا ہو رہا ہو۔ آپ نے میٹرک کیا، پاس ہو گئے اچھے نمبروں سے، انٹر کیا اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے، پھر آپ نے بی اے کیا اچھے نمبر سے پاس ہو گئے، آپ نے جاب تلاش کی اچھی جاب مل گئی، جہاں چاہتے تھے وہاں شادی ہو گئی، آپ چاہتے تھے بچہ ہو جائے بچے بھی ہو گئے، سارے کام ہوتے جا رہے ہیں نا۔ ہوتا نہیں ہے ایسے، بہت کہیں نہ کہیں آگے مسئلے کیا ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں انسان کے ساتھ مسائل تھوڑے بہت چلتے رہتے ہیں۔ بچہ آپ چاہتے تھے نیک نکلے، بچہ کیا نکلا؟ پیدا ہوتے ہی آداب، اتنا نیک۔ وہ سنا ہے نا کیپسول والا لطیفہ، بچہ پیدا ہوتے کیا کر رہا ہے؟ ہر چیز بالکل کیا چل رہی ہے؟ سیٹ۔ تو ایسے موقع پہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار اس کی تو زندگی اس پہ مہربان ہے، اس کی تو زندگی اس پہ مہربان، جو کام کرتا ہے ہو جاتا ہے۔ اور جس کا کوئی بھی کام نہ ہو رہا ہو، میٹرک کیا فیل، سمجھ رہے ہیں نا؟ 15 سال سے میٹرک کی، ایسے بھی میں لوگ جانتا ہوں اب تک میٹرک کے امتحان دے رہے، نقل کر کے بھی پاس نہیں ہو پا رہے، ان کو یہی نہیں پتا کہ اس کو لکھنا کیسے ہے۔ یہ جو پھرا آیا میرے پاس، یہ کون سے سوال کا جواب ہے؟ پھر بڑی مشکل سے میٹرک ہوا تو جاب نہیں مل رہی، جاب ملی تو سیٹ صاحب نے نکال دیا، شادی کا پیغام بھیج رہے ہیں تو شادی نہیں ہو رہی، ایسی جگہ ہوئی جہاں چاہتے نہیں تھے۔ جیسے وہی ایک آدمی آیا کہہ رہے میری بیوی کی شکل بھی اچھی نہیں ہے اور جب بات کرتی ہے تو بات بھی ٹھیک نہیں کرتی، اتنا ٹینشن، اولاد نہیں ہو رہی، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کی زندگی اس سے ناراض ہو گئی۔ ایسا کوئی ہوتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ، کتنا بھی ناکام آدمی ہو بہت سے کام اس کے بن رہے ہوتے ہیں۔ خیر، تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسی زندگی ملے گی نا جس کا اعمال نامہ یا دائیں ہاتھ میں، اور یہ کن لوگوں کو ملے گا؟ جو کبیرہ گناہ سے بچتے تھے، زنا نہیں کرتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، نماز قضا بولو نہیں کرتے تھے، کبھی کبھار غلطی سے بدنظری ہو گئی، صغیرہ گناہ ہے، لیکن یہ کبھی کبھار نہیں ہوتی، جو ہوتی ہے جن سے وہ ہوتی ہی رہتی۔ تو صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے کیا بن جاتا ہے؟ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ تو جو کنٹینیو کرتے رہتے ہیں تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو فحش فلمیں دیکھنا، کبھی کسی سے غلطی سے ہو گیا تو شاید کوئی
صغیرہ کا قول نکالا جا سکے. کوئی سین آ گیا, جذبات سے مغلوب ہو گیا, توبہ استغفار کرے, اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن یہ کام بھی جو کرتا ہے وہ ایک دفعہ نہیں کرتا, وہ کرتا رہتا ہے, تو یہ کیا بن جائے گا پھر؟ کبیرہ گناہ ہے. تو یہ کبیرہ گناہ, سود کھانا کبیرہ گناہ ہے. تو اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ قتل کرنا کسی انسانی جان کا, چوری کرنا, ڈکیتی, یہ سب کبیرہ گناہوں میں آتی ہیں. رمضان کا جان بوجھ کر روزہ قضا کر دینا, زکوٰۃ نہ دینا, حج فرض ہوا تو حج ادا نہ کرنا, یہ سب کبائر میں آتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے, نکفر عنکم سیئاتکم, چھوٹی موٹی خطاؤں پہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالیں گے. چھوٹی موٹی خطاؤں پہ اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا. چھوٹی موٹی خطاؤں کی اکثر ویسے ہی سزا مل جاتی ہے. ایک صحابی سے بدنظری ہو گئی, کسی خاتون پہ نظر پڑی تو وہ دیکھنے لگے, ان کو چلتے ہوئے جا رہے تھے, سر ٹکرا گیا کسی ستون سے, کسی جگہ. ان کو احساس ہوا کہ میں نے گناہ کیا ہے. نبی کے پاس آئے, آپ نے فرمایا تلکا بی تلکا او کما قال. بہت عرصہ ہو گیا حدیث پڑھے ہوئے, تو شاید الفاظ میں مجھ سے صحیح طرح میں بیان نہ کر پا رہا ہوں, حدیث کا مفہوم ہے. تو آپ نے فرمایا جو تمہیں جو ہوا نا, جو تمہارے ساتھ, یہ اس گناہ کی سزا ہوگا. تو کرتے نہیں تھے, ان کو ندامت بھی تھی کہ غلط کیا میں نے. تو اگر ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا, ہم بدنظری کر رہے ہیں, کوئی ٹکر نہیں ہو رہی, اس کا مطلب آخرت میں چترول لگنے کی تیاری. یہ اچھا ہوتا ہے دنیا میں ہی سزا مل جائے. یہ دنیا میں تھوڑی پہ اللہ تھوڑی سزا پہ معاف کرتا ہے, آخرت میں سخت سزا ہے. تو نماز پڑھنے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, حج کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں, لیکن کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اس لیے بھائی کبیرہ گناہوں سے بچو. تو جو بچے, اللہ کہتے ہیں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دوں گا, تو پھر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ, ایسا خوش ہوگا دنیا کو جا کے کہے گا, لوگو میرا اعمال نامہ دیکھو, دیکھو میں کامیاب ہو گیا. سوچو کیا وقت ہوگا جب ہمیشہ کی کامیابی. دنیا میں تھوڑے سے نمبر آ جاتے ہیں نا کسی کے, ایم اے میں کامیاب ہو گیا, بی ایس سی کر لیا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا امتحان دے رہا تھا, 20 دفعہ فیل ہونے کے بعد بالآخر پاس ہو گیا, کیسا سکون ملتا ہے. میٹرک پاس, ہمیں اپنا دور یاد ہے, میٹرک کا رزلٹ آنے والا تو کیسے پریشان ہوتے تھے یار کیا بنے گا. تو وہ کامیابی, کیا کامیابی ہوگی جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اعلان کے ان فلان ابن فلان قد سعید سعادت لا یشقى بعدہ ابدا, ایسے اناؤنسمنٹ ہوگی, فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے کامیاب ہو گیا, اب کبھی بھی زندگی میں ناکام نہیں ہوگا. کیا خوشی کا دن ہوگا. تو قرآن کہتا ہے فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ. اس سے پہلے حالت کیا تھی؟ نفسی نفسی. کوئی ایک نیکی مانگنے کے لیے بھی آ رہا تھا نا تو تیار نہیں تھا اس کو نیکی دینے کے لیے. کوئی سفارش کے لیے آ رہا تھا تو تیار نہیں تھا, نہیں بھائی مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے, میں تمہاری سفارش کیسے کروں. اور قرآن کہتا ہے یفر المرء من اخیہ, اپنے بھائی سے بھاگ رہا تھا, وامہ وابیہ, اپنی ماں سے بھاگ رہا تھا, اپنے باپ سے بھاگ رہا تھا, وفصیلتہ التی تؤویہ, اپنے خاندان سے بھاگ رہا تھا کہ بھائی میرے پاس کوئی نہ ہے, مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے. لیکن جب اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا, قرآن کہتا ہے ایسے پکارے گا, ہاں پھر وہی بیوی کو تلاش کرے گا, وصاحبتہ, بیوی کے پاس, خاندان کے پاس, رشتہ دار, کہاں بھائی واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ, میں نے ویسے ہی بھگا دیا تمہیں. پھر چیخ کے کہے گا اقرؤوا کتابیہ, یہ میرا نامہ اعمال پڑھو بھائی, میرا نامہ اعمال پڑھو. اور کیا کہے گا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے پتا تھا ایک دن میرا اعمال میرے سامنے, میرے اعمال آنے والے. میں جو راتوں کو تہجد پڑھتا تھا, دعائیں مانگتا تھا, بوڑھے ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرتا تھا, ان کی خدمت میں جنت تلاش کی میں نے, رشتہ داری جوڑی میں نے, صدقہ خیرات کیے میں نے, اور نمازیں قائم کی. ساری نمازی کو ایک دن چھٹی نہیں ملتی, ایک دن, ساری زندگی پڑھنی پڑتی ہے, ساری زندگی, ایک دن چھٹی نہیں ہے نماز. آسان کام ہے کیا؟ فجر, پھر ظہر, پھر عصر, پھر مغرب, پھر عشاء, اور سردیوں میں کیسے ٹھک ٹھک نمازیں آ رہی ہوتی ہیں. لوگ لبرل سیکولر لوگ کہتے ہیں بیوقوف لوگ ہیں, مولانا لوگ ہیں, نمازوں کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے. تو وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے یقین تھا ایک دن میری اپنے حساب و کتاب سے ملاقات ہونے والی ہے, تبھی میں زنا سے بچا. دوست کہاں جا رہے تھے؟ طوائفوں کے پاس, وہ زنا کر رہے تھے. میں اس دن کی وجہ سے انتظار کر رہا تھا کہ میں اس برائی سے بچوں گا, اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا. لوگ حرام کما رہے تھے, کتنی آن لائن خرید و فوریکس ٹریڈنگ ہے, اس کے علاوہ کتنی ٹریڈنگ کے حرام طریقے ہماری سوسائٹی میں پھیل گئے ہیں. لیکن ہم لگے جب پیسہ کماؤ, حلال حرام کی پرواہ چھوڑ دو, پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جائز ہے ناجائز ہے. اور وہ بلاک چین کے نام سے ایک نیا, جو انگریز پیسہ لوٹنے کے طریقے نکالتا ہے نا مارکیٹ میں, ہمیں پہنا دیتا ہے.
تمہارے تو بھائی کوئی اخلاق و آداب ہی نہیں ہے, تمہارے یہاں تو کوئی حلال حرام کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, مسلمان ہے تو وہ حساب کتاب کے دن کی تیاری نہیں کر رہا, ہم تو تیاری کر رہے ہیں حساب و کتاب کے دن کی. تو قرآن کہتا ہے یہ کیا کہیں گے, وہ کہے گا مجھے پتا تھا ایک دن میرا حساب و کتاب ہونے والا ہے. اور اللہ کہتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, اللہ کہے گا تجھے ایسی زندگی ملے گی, وہ زندگی تجھ سے خوش ہوگی. فی جنت عالیہ, بلند باغات ہوں گے, قطوفها دانیہ, ان کے پھل لٹک رہے ہوں گے درختوں سے. کلوا واشربوا ہنیئا, رج کے کھاؤ. اللہ کیا کہیں گے, رج کے ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, اس لیے کہ تم نے گزرے ہوئے ایام میں جو قربانی دی ہے اس کا آج تمہیں بدلہ مل رہا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ, جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا, کہے گا ہائے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا, کاش مجھے پتہ نہ چلتا میرا اعمال کیا ہے, میں کیا کر کے آیا ہوں, کاش مجھے پتہ نہ چلتا. یا لیتہا کانت القاضیہ, کاش میری موت جو تھی وہ میرا کام تمام کر چکی ہوتی, دوبارہ زندگی نہ ملتی مجھے, کاش ایسا ہو چکا ہوتا. ما اغنا عنی مالیہ, نہ میری دولت میرے کام آئی. ہلک عنی سلطانیہ, اور نہ میری طاقت میرا روب اور دبدبہ میرے کام آیا. خذوہ فغلوہ, اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو پکڑو اور اس کو زنجیروں میں جکڑو. اور انہو کان ثم الجحیم صلوہ, اور اس کو ڈال دو جلتی ہوئی آگ میں. کیسی ناکامی ہے دیکھو, اللہ ظالم ہوتا اگر اس جہنم سے پہلے خبردار نہ کرتا. اللہ کہتے ہیں میں ظالم نہیں ہوں, میں نے پہلے اس سے تمہیں خبردار کر دیا. تو بچ جاؤ بھائی زنا سے, بچ جاؤ فحش فلموں سے, اور اگر عادت پڑ گئی ہے تو چھوڑنے کی کوشش کرو. جس چیز کی عادت کرتے کرتے کرنے کی پڑتی ہے تو چھوڑتے چھوڑتے چھوڑنے کی بھی تو پڑ جاتی ہے نا. آپ کو نشے کی عادت پڑ گئی ہے بھائی, اس کے ساری دنیا میں جو نشے کرتے ہیں تو سب نشے کر کے ہی مرتے ہیں, بہت سے چھوڑ بھی تو دیتے ہیں نا. نوجوان کہتے ہیں فحش فلموں کی عادت پڑ گئی, ہم سے چھوٹ نہیں رہی. کوشش تو کرو بھائی چھوڑنے کی, ہمت تو کرو, آگے تو بڑھو. دنیا میں کوئی جرم ایسا نہیں ہے کہ آپ چھوڑنا چاہو اور وہ آپ سے نہ چھوٹے. مایوس مت ہو اس میں. مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات کہتے تھے کہ اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا نا تو اللہ سے تعلق ختم نہ کرو, توبہ کا تعلق قائم رکھو. اللہ سے تعلق رہنا ضروری ہے. 100 دفعہ گناہ ہوا ہے, 100 دفعہ توبہ کرو بھائی. وہ فرماتے تھے معذرت کا تعلق, سوری کا تعلق ہی قائم کر لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات, معذرت کا تعلق ہی قائم کر لو بھائی. معافی تو مانگو اللہ سے, چھڑوا دے اللہ اس عذاب کو, مجھ سے جان چھڑا دے. توبہ تو کرو, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھو کہ جی مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہا, بس چھوڑو یار اب اسی میں زندگی گزاریں گے. نہ, جس دن یہ سوچ لیا نا اس دن سے بس اللہ کہے گا جب تو جہنم میں جانے پہ راضی ہے تو میں تجھے کیوں بچاؤں زبردست. تو کوئی گناہ نہیں چھوٹ رہا, کوشش میں لگے رہو, کوشش میں لگے رہو, انشاءاللہ چھوٹ جائے گا. تو شاعر نے شعر کہا ہے نا بڑی زبردست, نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. نفس کا جو پہلوان ہے نا جو ہمیں بہکاتا ہے, بھائی تو اس کو گرا نہیں پا رہا ہے تو ڈھیلا ایسا بھی نہ بن جا اس کے سامنے. تو کشتی تو کر, مقابلہ تو کر. جب اکھاڑے میں کسی کو لایا جاتا ہے کتنا ہی کمزور ہو 2-4 مکے تو لگاتا ہے نا, یہ آ کے کھڑا ہو جائے گا ریسلر, سر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں, آپ مجھے پٹخیں, اور ریفری آئے 3 دفعہ یوں کرے اور میچ جیت جائے. لوگ کیسی لانتے نہیں بھیجیں گے اس کے اوپر کہ ابے تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا, یہ کرنا تھا, فون پہ بتا دیتا میرا ہارنے کا پروگرام ہے. تھوڑے 2-4 تو لگاتا, ہلتا تو پھر ہم کہتے یار دونوں میں سے ایک نے جیتنا ہے, کبھی وہ جیتا کبھی تو. تو شاعر نے کہا نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. شیطان تجھ سے بار بار گناہ کروا رہا ہے, کبھی تو شیطان کو بھی تو دبانا یار, کوشش تو کر. کچھ دبائے نہیں جا رہا, توبہ تو کرنا بھائی, اللہ سے تعلق تو ختم نہیں کر بھائی. تو چھوٹ جاتا ہے ہر گناہ. بعض گناہ جن کی لت پڑتی ہے تو آہستہ آہستہ چھوٹتے ہیں. کوشش کرو ایک دم سے چھوڑ دو, نہیں چھوٹے پھر چھوڑ دو, نہیں چھوٹے پھر چھوڑ دو. ایک دن انشاءاللہ غالب آ جاؤ گے. ابھی تو نوجوانوں کی حالت یہ کمپرومائز کر کے بیٹھ گئے, کہہ رہے گرل فرینڈ تو سب کی ہوتی ہے. ہاں ایک منٹ کھانا کھا لینا, تم پوری زندگی تم نے کھانا نہیں کھایا کیا؟ تو کل آخری رات ہے, بس اس کے بعد تو چھٹی ہے تم لوگوں کی, کون سا پکڑائی میں آؤ گے تم لوگ. تو بس ختم کر رہا ہوں میں سمیٹ کے. تو کیا ہے, ہتھیار نہیں ڈالنے شیطان کے سامنے,
سمجھ رہے ہو؟ کچھ کے لوگ کہتے ہیں یار اب تو سب کی گرل فرینڈ ہوتی ہے، میری ہو گئی تو کیا ہو گیا، سبھی دیکھ رہے ہیں فوش فلمیں، میں نے دیکھ لیا تو کیا ہو گیا، ابے سب جو ہے زنا کر رہے ہیں تو میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا، ابے سب حلال حرام سب چلتا ہے یار، آن لائن سب اس طریقے سے کما رہے ہیں، میں نے کما لیا تو کیا ہو گیا، تو بس ٹھیک ہے، اللہ کہے گا سب جہنم میں جا رہے ہیں، تو چلا گیا تو کیا ہو گیا، تو کون سا کوئی میں تو ایسے ہی لوگوں کو کہتا ہوں، جب کوئی سمجھاؤ بھی نا اسلام اور وہ کہے نہیں میں نہیں مانتا، تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، ہمیں ترس نہیں آ رہا آپ کے اوپر، کیونکہ اتنی بڑی خلقت جہنم میں اللہ پھینکے گا، اگر اس میں 2-4 آدمی اور چلے گئے تو ٹینشن کی بات بولو نہیں، ہمارا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا، تو نے لنگوٹ کس کے تو نے جہنم میں جانا ہے تو چلا جا بھائی، بہت سارے جا رہے ہوں گے تو 2-4 اور چلے، اللہ ہمیں بچائے، ہم نہیں جانا چاہتے بھائی، اللہ ہمیں بچائے، ہم تو کہتے ہیں ہم سے اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں گناہ سے بچائے، اور اللہ نہ کرے گناہ ہو جائے تو اللہ موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے، جلد سے جلد توبہ کی توفیق دے دے، وہ کالک لے کے نہ جائیں آخرت میں،